خالد کو اس وقت بہت غصہ آیا تھا۔ ایک تو اس کا بھائی گیا، دوسرے 4000 درہم گئے۔ چونکہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان خونی دشمنی پیدا ہو چکی تھی، اس لیے مسلمانوں نے یہ رقم واپس نہ کی۔ رقم واپس نہ کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ولید نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ قریش مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کے لیے بے انداز درہم و دینار اکٹھے کیے جا چکے ہیں۔ خالد مدینے کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اسے افق سے ایک کوہان سی ابھرتی ہوئی نظر آنے لگی۔ خالد جانتا تھا یہ کیا ہے۔ یہ احد کی پہاڑی تھی جو مدینہ سے 4 میل شمال میں ہے۔ اس وقت خالد ریت کی بڑی لمبی اور کچھ اونچی ٹیکری پر چلا جا رہا تھا۔ احد احد، خالد کے ہونٹوں سے سرگوشی نکلی اور اسے اپنی للکار سنائی دینے لگی۔ میں ابو سلیمان ہوں، میں ابو سلیمان ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اسے ایک خونریز جنگ کا شور و گل اور سینکڑوں گھوڑوں کے ٹاپ اور تلواریں ٹکرانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ خالد یہ جنگ لڑنے کے لیے بےتاب تھا اور اس نے یہ جنگ لڑی۔ خالد کا ذہن پیچھے ہی ہٹتا گیا۔ ابھی 4 ہی سال پہلے کا واقعہ تھا۔ مارچ 625 عیسوی کے مہینے میں قریش نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جو لشکر تیار کیا تھا وہ مکہ میں اکٹھا ہو چکا تھا۔ اس کی کل تعداد 3000 تھی۔ اس میں 700 افراد نے زرہ پہن رکھی تھی، گھڑ سوار 200 کے لگ بھگ تھے اور رسد اور سامان جنگ 3000 اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ یہ لشکر کوچ کے لیے تیار تھا۔ خالد کو ایک روز پہلے کی بات کی طرح یاد تھا کہ اس لشکر کو دیکھ کر وہ کس قدر خوش تھا۔ انتقام کی آگ بجھانے کا وقت آ گیا تھا۔ اس لشکر کا سالار اعلیٰ ابو سفیان تھا اور خالد اس لشکر کے ایک حصے کا کمانڈر تھا۔ اس کی بہن بھی اس لشکر کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ 14 عورتیں اس لشکر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئی تھیں۔ خالد کو افریقہ کا ایک حبشی یاد آیا جس کا نام وحشی بن حرب تھا۔ وہ قریش کے ایک سردار جبیر بن مطعم کا غلام تھا۔ وہ دراز قد، سیاہ روح اور طاقتور تھا۔ اس نے برچھی مارنے کے فن میں شہرت حاصل کی تھی۔ اس کے پاس افریقہ کی بنی ہوئی برچھی تھی۔ اس کا افریقی نام کچھ اور تھا۔ اسے عربی نام جبیر نے اس کے جنگی کمالات دیکھ کر دیا تھا۔ بن حرب کوچ سے کچھ پہلے جبیر بن مطعم نے اسے کہا، مجھے اپنے چچا کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ شاید مجھے موقع نہ مل سکے۔ میرے چچا کو بدر کی لڑائی میں محمد کے چچا حمزہ نے قتل کیا تھا۔ اگر تم حمزہ کو قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حمزہ میری برچھی سے قتل ہوگا آقا، وحشی بن حرب نے کہا۔ یہ حبشی غلام اس طرف جا نکلا جہاں وہ عورتیں اونٹوں پر سوار ہو چکی تھیں جو اس لشکر کے ساتھ جا رہی تھیں۔ ابو وسمہ، کسی عورت نے پکارا۔ یہ وحشی حرب کا دوسرا نام تھا۔ وہ رک گیا، دیکھا کہ ابو سفیان کی بیوی اسے بلا رہی تھی۔ وہ اس کے قریب چلا گیا۔ ابو وسمہ، ہند نے کہا، حیران نہ ہو، تجھے میں نے بلایا ہے۔ میرا سینہ انتقام کی آگ سے جل رہا ہے، میرا سینہ ٹھنڈا کر دے۔ حکم خاتون، غلام نے کہا، اپنے سالار کی زوجہ کے حکم پر اپنی جان دے دوں گا۔ بدر میں میرے باپ کو حمزہ نے قتل کیا تھا۔ ہند نے کہا، تو حمزہ کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ دیکھ میں نے سونے کے جو زیورات پہن رکھے ہیں، اگر تو حمزہ کو قتل کر دے گا تو یہ سب زیورات تیرے ہوں گے۔ وحشی بن حرب نے ہند کے زیورات پر نگاہ ڈالی تو وہ مسکرا دیا اور زیر لب پرعزم لہجے میں بولا، حمزہ کو میں ہی قتل کروں گا۔ خالد کو اپنے لشکر کا کوچ یاد تھا۔ اسی راستے سے لشکر مدینہ کو گیا تھا۔ اس نے ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر اپنے لشکر کو دیکھا تھا۔ اس کا سینہ فخر سے پھیل گیا تھا۔ اسے مدینہ کے مسلمانوں پر رحم آ گیا تھا، لیکن اس رحم نے بھی اسے مسرت دی تھی۔ یہ خون کی دشمنی تھی، یہ اس کے وقار کا مسئلہ تھا۔ مسلمانوں کو کچل ڈالنا اس کا عزم تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہمارے اسلامی ہیروز کے کارنامے پتہ چل سکیں اور نوجوان نسل میں اپنے اسلامی ہیروز کی محبت پیدا ہو۔ بہت شکریہ۔